अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साइट में भलीकार आऊँ मां सगर नाजी अमीर। नाजरीन, ईरान इसराइल अमरीका जंग बे हफ़्ते में दाख़िल थी चुकी है। जंग जो ॿियों हफ़्तो शुरू थियो है, पर असां ॾिसूं था त आलमी सतह ते मुल्क समेत ओवरऑल जेका आलमी बरादरी मुतासिर थिए पई इन जे असरनि सां, उहे सभिनी जे साम्हूं आहिनि। ख़ासि करे जेको तवानाई जो बहरान पैदा थियो आहे, पूरी दुनिया हिन वक़्तु तमामु घणी ॻणतीअ जो शिकार बि आहे ऐं जेके असर डायरेक्ट जिन मुल्कनि ते आया आहिनि, जिन में पाकिस्तान बि शामिलु आहे, उन खां सवाइ जेके ॿिया मुल्क आहिनि हिन वक़्तु नाज़रीन तमामु घणी जेका सूरत हाल आहे उहो तमामु घणी ॾुखी थी चुकी आहे। ऐं ॼाणाए पियो वञे जेको हीउ मरहलो आहे जंग जो, हीउ तमामु घणो ॾुखियो मरहलो हूंदो। जंग केसिताईं ख़तमु थींदी, वधीक केतिरो ड्रिघो ई हली सघे थी, हिन हवाले सां जिन इहा जंग शुरू कई आहे उनजो इहो चवणु आहे। अॼु अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जो अहिड़ो बयानु साम्हूं आयो आहे त हीअ जंग कॾहिं ख़तमु थींदी, ईरान सां असां जंग कॾहिं ख़तमु कंदासीं, इन जो फ़ैसिलो गॾियल तौर ते इज़राइली वज़ीर आज़म सां मशावरत सां कयो वेंदो। उनखां सवाइ नाज़रीन जेका सूरत हाल हिन वक़्तु आहे, असां जीअं ज़िक्र कयोसीं त हिन जंगी बहरान जा जेके असर आहिनि उहे समूरी दुनिया ते आया आहिनि ऐं हर को हिन वक़्तु इन ई उन में आहे त हीअ जंग के वधीक केसिताईं छिकिजे थी ऐं जेके वधीक असर हूंदा उहे कीअं हूंदा, उनखे कहिड़े रीति मुंहुं ॾेई सघिजे थो। पाकिस्तान में इन हवाले सां हिकु आला सतही सिटिंग थी आहे, वज़ीर आज़म साहब उनखे हेड कयो आहे ऐं अॼोकी जेका हीउ इजलास थियो आहे उनजो मक़सदु बि इहो ई ॼाणायो पियो वञे त मुल्क अंदरि कहिड़े रीति जेका हिन वक़्तु क्राइसिस वारी सूरत हाल आहे, हिक ई धक में असां ॾिठोसीं नाज़रीन वीकेंड ते 55 रुपयनि जो इज़ाफ़ो थियो तेल जी क़ीमतुनि में, जंहिंखां पोइ अवाम बि तमामु घणो मुश्किलात ॾुखियाईनि जो शिकार आहे। सख़्तु क़िस्म जी जेको रद्दमल आहे, तनक़ीद आहे, मज़ामत आहे, उहा हिन वक़्तु साम्हूं अचे पई, जंहिंमें न रुगो अवाम पर उनखां सवाइ असां ॾिसूं था त हिकिड़ो वॾो कारोबारी जेको सेक्टर आहे उहो पिणु तमामु घणो मुतासिर थियो आहे। ऐं हुकूमत हिन हवाले सां ई ॼाणाए पई त कहिड़े रीति कुझु ऑस्टेरिटी मेजर्स खणी करे हिन मामले खे, हिन क्राइसिस खे असीं डील करे सघूं था। उन हवाले सां बि गुफ़्तगू जेके प्रोग्राम में कंदासीं। छा अॼु जेका हिकिड़ी ॿी अहम डेवलपमेंट थी आहे त ईरान अंदरि ट्रांसफर ऑफ पावर थी चुको आहे। ईरान अंदरि शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई साहिब जे फर्ज़ंद मुश्तबा ख़ामनाई सुप्रीम लीडर तौर खेसि चूंडे वरितो आहे ईरानी अवाम। त हाणे छा ईअं चइजे त जेको रिजीम चेंज जो मनसूबो हो ईरान अमरीका या इज़राइल जो ईरान अंदरि, उहो हाणे छा मुकमल तौरु नाकाम थी चुको आहे। जंग वधीक केतिरो छिकिजी सघे थी, धुरनि में केतिरी वधीक शग बाक़ी आहे जो हीउ करे सघिजे। जेको नओं असां ॾिसूं था जेका नई कमांड ईरान अंदरि आई आहे उन हवाले सां बि तमामु घणियूं उमेदूं लॻायूं पियूं वञनि ऐं खोड़ चैलेंजिस बि नई क़यादत जे आॾो दरपेश आहिनि। इज़राइल न रुगो नई क़यादत खे निशानो बणाइण जी ॻाल्हि कई आहे, पर उन सां गॾु इहो बि ॻाल्हि कई आहे त जेको बि उते नओं जेकी बि क़यादत हूंदी उहा असांजे मंज़ूरीअ खां सवाइ उते हली कोन सघंदी। चीन पारां बि अहिड़े मामलनि जी, अहिड़े बयाननि जी सख़्तु मज़म्मत कई वई आहे ऐं ॼाणाए पियो वञे त हीउ घरू मामिलो आहे ईरान जो ऐं उनजी सख़्तु असीं मुखालफ़त कयूं था, उनजी मज़म्मत बि कयूं था। जंहिं क़िस्म जा बयान हींअर साम्हूं अचनि पिया त जेका नई ईरानी क़यादत आहे उन्हनि ॾाढो जेके चैलेंजिस आहिनि उनखे हू कहिड़े रीति मुंहुं ॾींदी ऐं छा को बहितरीअ जो, को मफ़ाहिम जो को दर खुली सघे थो इन सूरत हाल में। जेको क्राइसिस तमामु घणो वधी चुको आहे तेल जे हवाले सां, उनखे कहिड़ी रीति आलमी ताक़तूं मुंहुं ॾियण जी तयारी कनि थियूं, मुल्कनि जे हवाले सां जेका सूरत हाल आहे उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। जेको एक्सपर्ट जो पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे जो तारुफ़ सां कराईंदसि जो कि प्रोग्राम में गुफ़्तगू जे लाइ मूंखे जॉइन कयो आहे। नाज़रीन, सीनियर डिप्लोमेट आहिनि, अॻूणा एम्बेसडर हसन हबीब साहब मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब मूंसां गॾु डिफेंस एनालिस्ट तौरु प्रोग्राम में शरीक आहिनि, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। ऐं डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब मूंखे कुझु देरि में जॉइन कंदा, नाले वारा माशी माहिर आहिनि, उहे पिणु वीडियो लिंक ज़रिए इन प्रोग्राम जो हिसो थींदा। अवां सभिनी खे भलीकार, अवां सभिनी जी महिरबानी। वहाँ गुफ्तगू के लिए वक्त नो। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल पर? आज की जो डेवलपमेंट्स मैंने रखी इब्तदाई में, जिनका जिक्र किया कि ईरान के अंदर नए सुप्रीम लीडर का जो अमल था उनको मुंतखब करने का, वो हो चुका है, और कैसे देखते हैं आप नई क़यादत के सामने जो बहुत सारे चैलेंजेस इस वक्त हैं उनका मुकाबला करने के हवाले से इस नई क़यादत को आप कितना तैयार देखते हैं? आप समझते हैं कि कोई मफाहमत का कोई दरवाज़ा खुल सकता है, कोई बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है? जो इजराइल और अमेरिका के बयानात हैं वो भी आपके सामने नई क़यादत के हवाले से, क्या कहेंगे आप? ईरान ने एक हफ्ता लिया है अपने मुश्तबा ख़ामनाई को सिलेक्ट करने के लिए, बहुत सोच समझ के, और ख़ास तौर पे जो अमेरिका ने और इजराइल ने कहा था कि हम अगर इनमें से कुछ को दोबारा चुनते हैं तो हम दोबारा उनको भी टारगेट करेंगे, ये भी उन्होंने सोचा होगा।
ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ جب بھی سلیکٹ کریں میرے سے مشورہ کریں، جو کہ میرے خیال میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ فورن ڈکٹیشن نہیں لیتے ہیں اور وہ فیصلہ ایران کی عوام کی مرضی سے اور اپنے جو یہ سپریم کونسل کی ٹیم تھی انہوں نے مشورہ کر کے کیا ہے، جو بہت اچھی بات ہے۔ اور میرے خیال میں ان کو سلیکٹ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ابھی ایک یونٹی جو ہے ایران میں وہ قائم رہے گی اور کہیں نہ کہیں آپس میں جو مس انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں ہوگی، اپوزیشن بھی رسپیکٹ کرتی ہے، گورنمنٹ کے لوگ بھی، ہر ایک ان کی مستوى خامنائی کو ظاہر رسپیکٹ کرتے ہیں بینگ سپر لیڈر اور سن آف علی رام خامنائی صاحب کی وجہ سے۔ اب دیکھنا یہ کہ ان کی پالیسی کیا ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ ہم شور کہ وہ یہ اناؤنس کریں گے میری پالیسی جو ہوگی وہی ہے میرے والد کی، کیونکہ یہ اپنے والد کے ساتھ ان کے آفس میں بیٹھ کے کافی امور کو دیکھتے رہے ہیں، طریقہ بھی ہے، یہ خاص طور پہ ایرانی ریپبلکن گارڈ وہ بہت قائل ہے اور وہ سب سے مضبوط سمجھی جاتی ہے۔ تو میں اگر وہ ساتھ ہے اس کا مطلب ہے ایران پورا یونیفائڈ ہے، پوری عوام کی عوام بھی مسلح پارٹی سے بہت ضروری ہے۔ دیکھنا یہ کہ اس کے بعد کیا یہ ان کی لائف کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، حفاظت کر سکتے ہیں، کہ ان کو بڑا سخت قسم کا، اور یہ ایران کے لیے بہت ہی امبیرسنگ سچویشن ہوگی، بہت ہی افسوس کی بات ہوگی اور اگر ان کی زندگی کو درد آتا ہے، یہ نقصان ہوتا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ انہوں نے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ہفتہ اسی لیے دیا ہے کہ انہوں نے سلیکشن بھی کی ہے اور ان کو سیف جگہ پہ پہنچا بھی دیا ہوگا تاکہ کوئی بھی ایسا چاہے دوبارہ انسیڈنٹ نہ ہو جو کہ جون میں لاسٹ ایئر ہو چکا ہے، جو ان کے سائنٹسٹ اور کمانڈر مارے گئے تھے اور ابھی بھی ان کے کچھ لیڈر مارے شہید ہوئے، اس کے ساتھ اور بہت 48 کے قریب باقی لوگ مارے گئے۔ تو یہ ان کو انٹرنل سیکورٹی میجر دیکھنے اور ابھی ان کا جو بھی عملہ کام کرے ان کے ساتھ ہائیلی سیکورٹی کلیئر اور بلکہ ڈبل سیکورٹی ہونی چاہیے تاکہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ نمبر 2 بات یہ کہ دیکھیں لڑائی جو ہے وہ میرے خیال میں جو اسٹاپ کرنی ہے وہ امریکہ نے اور اسرائیل نے کرنی ہے۔ ایران ڈزن وانٹ کے لمبی لڑائی ان کو سوٹ بھی کرتی ہے، لیکن جب لڑائی کی جلدی سے جلدی ختم ہو تاکہ تو اور ڈیمیج ہونے ایران کا وہ نقصان نہ ہو، اور جس طریقے سے اس وقت آپ کے سامنے معاشی حالات نظر آ رہے ہیں، اسٹریٹ آف ہرموز میں جس طریقے سے ایران نے اس کو بلاک کیا ہوا ہے، اس سے دنیا کی اکانومی کو بہت بڑا دھچکا لگ رہا ہے اور آئل اور گیس کی پرائسز جو بہت زیادہ بڑھ گئی، 19 روپے پر گیس سے دی گئی ہے، ڈیزل چلا گیا ہے، گیس قطر نے تقریباً خودکار پروڈکشن کرنے کی جب تک کلیئر نہیں کریں گے، پاکستان کے ممالک کو بہت فرق پڑے گا، بہت ہی۔ اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2 وقت لیٹ ہوتا ہے جس طرح ہرموز بلاک رہتا ہے تو یہ $150 پہ چلے گی، اور آپ سوچتے ہیں کہ اس سے ہمارے ممالک میں خاص طور پر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری لیبر فورس ہے ان ممالک کی مڈل ایسٹ میں گئی ہوئی ہے، جو رینٹل کا پیسہ کرتے ہیں، ان کا تمام اکنامک کرائسس ہوں گے، اس سے وہ بڑا فرق پڑے گا پاکستان کو، اس سے چینج کا فرق پڑے گا۔ تو اوور آل یہ سچویشن ہے، لیکن ایران سوچنا ہے کہ ان کو چاہیے کہ صرف اور صرف ایران کو اسرائیل کو ٹارگٹ کریں، اسرائیل کو جتنا نقصان پہنچائیں گے وہ بہت سینسیٹیو ہے کئی چیز کے لیے، چھوٹا اسرائیل ہے اور ان کے ان کے میزائل جو ہیں اور ڈرون بڑے طاقت جا رہے ہیں، اگر یہ جتنا نقصان کریں گے اتنی جلدی مجھے امید ہے کہ امریکہ سے یہ بات کریں گے۔ جی ٹھیک، حارث نواز صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گے، حسن حبیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن صاحب آپ کیا کہیں گے ساری صورتحال پر، اور آج مجتبیٰ خامنہ صاحب کی ایران کے سپریم لیڈر بطور سپریم لیڈر ان کو منتخب ہونا، ان کی مقرری، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی راستہ یہاں سے نکل سکتا ہے اس نئی قیادت کے حوالے سے، کوئی مفاہمت کا؟ یہ ہے کہ جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ کمانڈ انہوں نے بہت سوچ کے آرام سے ریپلیس کیے، پہلے دن سے ہم سب کو اندازہ تھا کہ مجتبیٰ خامنہ صاحب ہی ہوں گے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنا ٹائم لیا، پروسیس کو موقع دیا۔ جہاں تک اس کا سوال ہے کہ یہ ان کی پالیسی کیا ہوگی، تو ان کی پالیسی ایگزیکٹلی وہی ہوگی 100% جو شہید خامنہ صاحب کی تھی، تو اس میں تو کوئی چینج نہیں آ سکتا۔ اور جو بیٹل کا نقشہ ہے وہ بھی فی الحال وہی چل رہا ہے، کیونکہ پچھلی ٹاپ لیڈرشپ ہٹنے کے بعد فیلڈ کمانڈرز جو ہیں وہ اپنے پلانز جو ان کے پری ڈیٹرمنٹ پلانز تھے ان پہ کام کر رہے ہیں۔ تو خامنہ مجتبیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے پلانز میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی،
اور جو پالیسی ہے اس میں بھی کوئی شفٹ نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران زیادہ سے زیادہ امریکہ اور اسرائیل کو نقصان پہنچائے گا تاکہ ان کے اندر سے یہ خواہش نکلے صلح. کیونکہ ایران اگر صلح کرتا ہے امریکہ سے تو وہ پھر امریکی شرائط پہ ہوں گے اور وہ ان کے لیے بالکل زہر ہے, وہ یہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ٹھیک, ابھی تک لیکن کی جو حسن صاحب صورتحال ایک انٹرنل سیکیورٹی یا انٹرنل انٹیلیجنس کو لے کر بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے شہید کیا گیا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ صاحب کو, اس کے بعد اس پر بڑے کنسرنس ہیں ان معاملات پر, تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا نئی قیادت کے آگے؟ میرے خیال میں یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا, لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ان کے ساتھ. اسماعیل ہانیہ کی شہادت, پھر پچھلے سال جون کی جنگ میں جس طرح کھل کے انٹرنل ڈویژنز آئے ہیں, جس طرح جاسوس نیٹ ورکس آپریٹو ہوئے ہیں بہت بڑے پیمانے پہ, تو میرا خیال میں ان کو ان چیلنجز کا پتہ ہے اور اس دفعہ ان کا پلان یقیناً پہلے سے بہتر ہوگا. لیکن یہ چیلنج بہت بڑا ہے. جو ان کے اندر انگریس ہے لوگوں کی جو آئیڈیالوجیکلی مختلف ہیں یا پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں, دونوں صورتیں موجود ہیں. تو اس سیٹ اپ کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہوگا, یہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے جو ان کے اندر میر جعفر اور قاسم بیٹھے ان کو نکالیں. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جب ان کا وہ ڈویژن جو اسرائیل کے خلاف کام کرتا تھا, اس کو انہوں نے چیک کیا تو پتہ چلا اس کا ہیڈ تو اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے. تو اس طرح کے چیلنجز ایران کو بہت زیادہ ہیں. پھر ان کے انٹرنل پروٹیسٹ وغیرہ میں کافی حد تک ان پہ پریشر پڑ رہا ہے, اور آج کل بھی سنا یہ ہے کہ جو انٹرنل سیکیورٹی پہ بسیج کے یعنی ریولوشنری گارڈز کے یونٹس تعینات کر دیے گئے ہیں. تو ایران کے لیے انٹرنل تھریٹس اتنی ہی ہیں جتنی ایکسٹرنل تھریٹ ہے. لیکن جو ایران کا سب سے بڑا کارنامہ اس جنگ میں رہا ہے, انہوں نے پریکٹیکلی امریکہ کو مڈل ایسٹ سے ویک کر کے اٹھا دیا ہے. اس کا نقصان امریکہ کو ابھی بہت سالوں ہوگا. ٹریلینز آف ڈالر کا جو یو ایس نیٹ ورک تھا, بیسز کا, ایروپلین, اس کا ایئر پاور کا, ریڈارز کا, وہ سب تباہ ہو گیا ہے. اب رہ گیا اسرائیل. اگر اسرائیل کو تھوڑا سا اور لاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسرائیل میں نتن یاہو کے خلاف بہت زور کی آواز اٹھے. یہ آلریڈی شروع ہو گیا ہے, لیکن یہ جو اگر وہ اچیو کر لیتے ہیں کہ اور سسٹین کر لیتے ہیں کچھ ہفتے, ایک دو ہفتے, تو میرے خیال میں پھر جو نیوٹرل کنٹریز ہیں ان کا رول شروع ہوگا. ابھی تک تو امریکہ نے اور اسرائیل نے نیوٹرل کنٹریز کو سنا ہی نہیں ہے. لیکن اگر ایک ہفتہ اور گزرتا ہے جس میں اسرائیل کا کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے اور امریکن کہیں جانی نقصان ہو جاتا ہے, یا جو دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر اس کو یہ ہٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ دیکھیے گا کہ پھر ایک نیوٹرل وائس کو یہ ایکسیپٹ کریں گے اور پھر ہم سیز فائر کی طرف جا سکیں گے. پھر ہم سیز فائر کی طرف جائیں, اس پر بھی بات ہوگی حسن حبیب صاحب کہ اگر سیز فائر ہوتا ہے تو اس کی شکل اب کیا ہوگی. حارث نواز صاحب, آپ اس پر کچھ تبصرہ کریں گے؟ حسن حبیب صاحب نے کہا کہ اگر اسرائیل کو مزید اس ایک ہفتے کے دوران, اسی رواں ہفتے کے دوران اگر کوئی مزید نقصان ہوتا ہے تو پھر یہ جو اس وقت ہم اندر سے آوازیں اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اسرائیل یا امریکہ کے اندر, اس میں پھر اگر شدت آتی ہے تو پھر ایک ماحول تبدیل ہوگا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ بھی ضرور کہیے گا کہ اب ایرانی نئی سپریم لیڈر کی مقرری ہو چکی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو رجیم چینج کا جو منصوبہ تھا امریکہ اسرائیل کا وہ اب بالکل ختم ہو چکا ہے, یا ابھی سمجھتے ہیں کہ اس کے امکانات ابھی بھی ہیں کہیں نہ کہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک جو پہلے انتشار ہوا تھا اور اس میں تھاٹ کہ ان کے اسرائیل کے اور امریکہ ذہن میں تھا کہ ہم جائیں گے اور جا کے جو ان کی لیڈرشپ کو بیک کریں گے تو فوراً اندر سے عوام کھڑے ہو جائیں گے اور رجیم چینج ہو جائے, ہم اپنی مرضی کی حکومت انسٹال کریں گے اور تقریباً ایران پہ اپنا غلبہ قابو کر لیں گے, ان کے آئل پہ, گیس پہ, میزائل تک جو رہتا ہے ہمیشہ سے اسرائیل کو وہ ختم ہو جائے گا. رضا پہلوی کے بیٹے کو لائیں گے اور وہ بٹھا لیں گے, آتے ہی اسرائیل کو ریکگنائز بھی کر لے گا. تو ایسی چیزیں جو کہ امپاسبل لگتا ہے. لیکن بات یہ ہے, دیکھیں میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایران کو چاہیے آپ بالکل مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اوپر اٹیک مت کریں, جہاں امریکن ریسرچ سے جائیں. جو نقصان ہونا تھا ان کا بہت ہو گیا. سارے رڈار ان کے اڑ گئے, 5 رڈار سے قریب ہیں, 5 رڈار $1 بلین کے تھے. آپ یہ سوچ لیں $4 بلین کا ایسٹیمیٹڈ ہے کہ رڈار سارا نقصان جہاں ہو گیا. اور اب اس کے بجائے کہ اور ملٹری کنٹری کو انٹیگنائز کریں, ناراض کریں,
सारा फोकस उनका सिर्फ इजराइल पे होना चाहिए। इजराइल बहुत छोटा मुल्क है, जितना में सामवाद का इकोनॉमी में इतना ज़रूर इजराइल है, तो अगर आप उसको कंसिडर करेंगे तो वहां पर आपके अगर 20 मिसाइल भी मारते हैं तो अगर 5 भी सही जगह निशाने पर लगते हैं बहुत बड़ा से नुकसान होगा। और इजराइल आर वेरी सेंसिटिव डैमेज, उनके आप हेडक्वार्टर पे जा रहे हैं, नेतन्याहू के जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन वहां पर आप अटैक की है, उसके बाद उनके रिफाइनरी पे हैं, उनके जो मेन जेरूसलम में इनका सेटअप है वहां जो रडार था वो आपने उड़ा के रख दिया है। और आंतोर के इसमें चाइनीज जो आपकी बड़ी मदद कर रहे हैं सेटलमेंट कम्युनिटी के थ्रू, तो इसलिए जितना उनका इजराइल का नुकसान होगा उतनी जल्दी सीजफायर होगी, क्योंकि इजराइल एक लिमिट तक अपना नुकसान बचा सकते, वहां उनके अवाम बड़े खड़े हो जाएंगे, वो नेतन्याहू के खिलाफ पहले ही हुए हैं तो वो खड़े हो। फिर इवन अमेरिका ने भी आप देखें ना, जब इजराइल ने रिफाइनरी से ऑयल अटैक किया ईरानी, तो अमेरिकन ने बहुत नाराजगी के साथ किया इजराइल से कि आपने ऑयल रिफाइनरी पे क्यों किया, क्योंकि इससे अगर ईरान का ऑयल भी बंद हो जाएगा फिर तो बहुत बड़े क्राइसिस, $200 पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद $10 चला जाए एक बैरल के लिए। इसलिए अभी आहिस्ता से जब ये अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब नहीं हो रहे हैं, इजराइल को मारनी पड़ेगी, इन्हें आपको छूट पड़ेगी, एक दूसरे को अपनी ब्लेम काउंटर ब्लेम शुरू कर दी है, तो वहां पर जाके फिर इजराइल जो है वो बेसिकली तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को ब्लेम भी कर रहे हैं। स्पेन के जो रील निकल रही है वो बड़ा प्लस वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट अमेरिकन में ब्लैकमेलिंग आके अटैक भी किया, अदरवाइज उनको पता है कि उनका रजिस्ट्रेशन नॉट फेवर पेंटागन फेवर नहीं था कि ईरान पर हमला किया जाए, इट विल बी फ्यूटाइल एफर्ट होगी। इस वक्त जितना ईरान को करेंगे, जितना उसका नुकसान करेंगे, उतना ही ईरान के लिए बेहतर होगा और वो जल्दी सीजफायर होगी। यही एम होना चाहिए। अननेसेसरी बाकी ममालिक में प्रेसिडेंट ईरान को चाहिए कि तमाम अरब ममालिक को रिंग करें, बताए कि तुर्किया पे इन्होंने नहीं अटैक किया, सऊदी अरब की सिविल पॉपुलेशन में नहीं किया, कतर की सिविल पॉपुलेशन में की, ये इजराइल के एजेंट वहां पर गए हैं वो कर रहे हैं ताकि तमाम अरब ममालिक के खिलाफ और वो भी सब मिल रहे हैं अटैक करने के लिए। ईरान को क्लैरिफाई और जी हसन साहब क्या कहेंगे आप इस हवाले से, खास करके मिडिल ईस्ट के हवाले से जो बात हारिस साहब कर रहे हैं कि अब ईरान को सोचना होगा और बड़ा केयरफुली देखना होगा सारी चीज़ों को। बिल्कुल, देखिए ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि ईरान को अब अपने टारगेट जो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखानी थी दिखा दी, जो क्योस फैलाना था फैला लिया। अब उनको अपने वेपन भी कंजर्व करने हैं और बहुत एहतियात से उन्होंने टारगेट पिक करना है। अब उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए या तो अमेरिकन फोर्सेस को या इजराइल को, क्योंकि इजराइल में ऑलरेडी जो खबरें आ रही हैं जो वो तो तस्वीर नहीं लेने देते और बड़ा उनका सख्त बैन है, नुकसान नहीं दिखाते अपना, खासतौर पे जानी नुकसान। तो लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि जो है बंकर तक जो है उस तक असर गया है और उनकी कैजुअलिटीज काफी हैं। तो अभी तक तो वो छुपा रहे हैं किसी न किसी तरह से। और आप देखिए बेंजामिन नेतन्याहू साहब भी पब्लिक उसमें नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब या तो उनको खतरा है या वो कहीं जख्मी हुए हैं। तो ये देखते हुए ईरान को अपना फोकस जो है बाकी मुल्कों से हटा के उधर शिफ्ट करना। अब ईरान के लिए काम थोड़ा सा आसान हो गया कि जो मिडल ईस्ट के रेडार्स उन्हें पिक करते थे या सैटेलाइट लिंक्स थे वो तबाह हो गए। ईरानी जो अटैक की खबर इजराइल को देर में आती, इजराइल के भी कुछ टारगेट्स इन्होंने पिक किए। तो ओवरऑल जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो उनका मिसाइल बेस्ड सिस्टम है जिसमें आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो है, ये सब अब उतने इफेक्टिव नहीं रह गए। तो ईरान को चाहिए कि कुछ दिन कंसंट्रेट करें सिर्फ इजराइल पे, ताकि ये जो भी नेतन्याहू साहब का और उनकी ट्रंप साहब का तय होना है कि जंग कब होगी, हो सकता है कि ज्यादा प्रेशर पड़े तो नेतन्याहू साहब ऐलान कर दें कि जी हमने तो रिजीम चेंज एक्सेप्ट कर लिया। पिछले दिनों में जैसे मैंने कहा ना, प्रॉब्लम ये आया था कि सेंट्रल कमांड उड़ गई थी और एसओपीज के मुताबिक फील्ड कमांडर्स ने, ये जो सेकंड या थर्ड टियर की कमांड थी, उन्होंने टेक ओवर कर लिया था और वो अपने प्लान्स पे चल रहे थे। अब क्योंकि दोबारा सिस्टम एस्टेब्लिश हो रहा है, इतनी देर में उन्होंने अपने मिलिट्री कमांड में भी नंबर 2 और नंबर 3 लेवल से लोग ले लिए होंगे, तो अब धीरे धीरे ईरान के पास टाइम है कि वो अपनी पॉलिसी को रिकैलिब्रेट करे। पॉलिसी उनकी बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा उसमें एडजस्टमेंट की जरूरत है।
تو لگتا یہ ہے کہ ہمیں اب چینج نظر آئے گا اور جو یہ مڈل ایسٹ والے گلف والے ٹارگٹس ہیں یہ کم سے کم ہوں گے اور زیادہ فوکس آئے گا اسرائیل پہ یا لاجسٹکس پہ، جہاں کہیں بھی جیسے ایئر بیس پہ فیول ٹینکرز ہیں جو بڑے بامبرز کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو ٹارگٹ کریں، دور کے وہ ممالک جارڈن ٹائپ کے جنہوں نے بلا وجہ امریکہ کو بہت سپورٹ کیا تھا ان کو ایک آدھ ٹارگٹ کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ اوور آل مورل اور فزیکل پریشر ہوگا۔ اگر جیسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کارنامہ دکھائے بغیر ایران بھی سائن نہیں کر سکتا۔ دیکھیے ایران اگر پیس ڈیل پہ ایگری بھی کرے گا تو اس کے پاس کیا ہوگا دکھانے کے لیے، اسی طرح سے امریکہ اور اسرائیل کے پاس کیا ہے دکھانے کو، وہ چاہیں گے کہ رجیم چینج ہو، اور یہ جو ابھی چینج آئے یہ رجیم چینج نہیں ہے، یہ صرف کمانڈ ریپلیسمنٹ ہے، یعنی باپ کو بیٹے نے ریپلیس کر دیا۔ اس کو کوئی دنیا میں رجیم چینج نہیں ماننے گا، کوئی سبسٹنٹیو چینج نہیں آئی ہے، لہٰذا امریکہ کے پاس کچھ دکھانے کو نہیں ہو، ان کے لیے بھی سیز فائر کی طرف جانا مشکل ہے، اور ایران نے بھی کوئی ایسا بڑا نقصان ابھی تک اسرائیل کو نہیں پہنچایا۔ دیکھیے ہمارے ساتھ ایرانیوں کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ اسرائیل ہے، امریکہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو اس میں جو کارنامہ ہوگا ایران کا یا جو اچیومنٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہوگا کہ ریکویسٹ پیس کی آئے اسرائیل کی طرف سے، اگر یہ وہ اچیو کرتے ہیں تب پھر بات شروع ہوگی، اور جو نیوٹرل ملک ہیں جیسے ٹرکی ہے، انڈونیشیا ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، ان لوگوں کو ایک اسپیس ملے گی اور ان کی پھر ایفرٹس آگے چلیں گے۔ حسن صاحب، چائنا اور رشیا کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ براہ راست اس جنگ میں شامل ہونے کا کوئی آپ دیکھ رہے ہیں ان کا؟ اور اگر یہ دیکھتے ہیں یہ ابھی تک جو ہم بیانات دیکھ رہے ہیں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ ایران کے لیے وہ اس وقت خطرہ ہیں یا کیا ہے اس کے امکانات؟ نہیں دیکھیے، ابھی تک تو حالات تو ایران کے بہت اچھے نہیں ہیں، وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، خاص طور پہ جو بڑے سینٹرز ہیں ملٹری کے یا نیوکلیئر کے یا سول پاپولیشن۔ تہران میں واچ کر رہا تھا اور میری کسی سے بات بھی ہو رہی تھی، انہوں نے WHO کے مطابق 300 سینٹر اڑائے ہیں ہیلتھ کے۔ سب سے بڑا جو تہران کا اسٹیڈیم تھا آزادی، جس کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو بھی تباہ کر دیا، اسکولوں کو ہٹ کر رہے ہیں، ایک سے زیادہ دفعہ ایک سینٹر کو ہٹ کر رہے ہیں، تو ایران کا نقصان تو بہت ہوا ہے۔ لیکن ایران اس کے لیے تیار تھا، ایران کا رپورٹڈلی 40 سال سے ایک پلان تھا کہ ان صورتحال میں کیا کرنا ہے۔ مثلا جیسے تہران کو وہ کہہ دیتے ہیں ہم خالی کرانا چاہتے ہیں، تہران 10 ملین کا شہر ہے، اس کو خالی کرانا بھی مشکل ہے، تو دے کیم اپ ود دی آئیڈیا کہ ایسے وقت پہ انڈر گراؤنڈ جو ان کی میٹرو ہے اس میں لوگ چلے جائیں بطور پناہ گاہ، اینڈ اٹ از ویری ڈیپ۔ ایرانیوں نے میرے خیال میں اسی لیے ڈیپ بنائی تھی، تو 2.5 ملین آدمی تو تہران میٹرو میں فٹ ہو جائیں گے برے وقت پہ۔ تو اب اگر یہ صورتحال رہتی ہے تو ہمارے پاس پیس کی صورتحال اسی وقت واضح ہوگی جب رشیا چائنا کا کوئی رول ہو، وہ ڈائریکٹلی تو انوالو نہیں ہے، اور جب تک کوئی گراؤنڈ انویژن نہ ہو یا ایران کی ریکویسٹ نہ ہو وہ آئیں گے بھی نہیں۔ چائنا خاص طور پہ کسی بھی کانفلکٹ میں انوالو نہیں ہونا چاہتا اس وقت، ان کا خیال ہے کہ اس طرح کرنے سے ان کی فیوچر داؤ پہ لگ جائے گا اور امریکہ اس کو بہت بری طرح سے ایکسپلوئٹ کرے گا۔ تو صورتحال اب یہی ہے کہ رشیا اور چائنا کا رول ایسے ہی رہے گا کہ وہ پس پردہ ٹیکنیکل سپورٹ کریں ایران کو، چاہے وہ سیٹلائٹ امیجز ہوں یا پن پوائنٹ پوزیشننگ ہو اینیمی ٹارگٹس کی، لیکن اس سے آگے ابھی نہیں جائے گا معاملہ۔ آلریڈی ایران نے اپنے آپ کو یہ جو جی پی ایس کا انٹرنیشنل سسٹم ہے امریکن، اس سے نکال کے چائنیز سسٹم پائتو پہ ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے اب ان کی کمیونیکیشن پہلے سے بہت بہتر ہے۔ تو دیکھیے اگلے چند دنوں میں صورتحال زیادہ واضح ہوگی کہ کیا موڈ ہے۔ اب 2-3 دن میں جا کے قیادت کا بھی امپیکٹ آنا شروع ہوگا، وہ ری گین کریں گے کنٹرول، اور اس کے بعد ان کو بھی شاید پتہ لگ جائے کہ نقصان کتنا ہے، کیا انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے، اور کنٹینیو کرنا ہے تو کس پیس پہ کرنا ہے۔ اب یہ سوالات ہیں۔ جی حارث نواز صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ اور خاص کر کے پاکستان کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ پاکستان کا ان کرائسس کے دنوں میں کیسا کردار آپ نے دیکھا سفارتکاری کے لحاظ سے، اور خاص کر کے مڈل ایسٹ کے اندر جو ہمیں کرائسس نظر آیا، اور
पाकिस्तान की जानिब से जो किरदार अदा किया गया, उसको कैसे देखते हैं आप? मज़ीद क्या चैलेंजेस देखते हैं इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान ने बहुत मुस्बत किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला ईरान की सपोर्ट में, उनका डिप्लोमेटिक सपोर्ट, उनके लिए मॉरल सपोर्ट, स्टडी सपोर्ट, हमने हर फोरम पे यूनाइटेड नेशन में हर जगह सपोर्ट किया और बड़ा खुल के भी किया है। और बल्कि उनके फिर सऊदी अरब की भी बात की ईरान से, और ईरान का रवैया सऊदी अरब को चेंज भी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर ईरान सऊदी अरब में आप मिसाइल मत फायर करें, कि हमारे उनसे डिफेंस रिलेशनशिप भी हैं और हम उनसे हमारी कमिटमेंट उनसे वी हैव टू सपोर्ट देम। तो आई थिंक उनको बात समझ आ गई है, उन्होंने फिर माजरत भी की है। और हमारे फील्ड मार्शल फरीद हाकिम ने भी दुबई सऊदी अरब का दौरा करके हैं, जहाँ पर वो उनके डिफेंस मिनिस्टर से मिले, रॉयल हाइनेस सुलेमान मोहम्मद से, और उनसे बात हुई है। आई एम श्योर कि उनको सारा ब्रीफ किया होगा और पाकिस्तान ने ये भी बताया होगा कि हम कितनी बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, जिसमें आई एम श्योर कि पाकिस्तान होगा, तुर्की होगा, इजिप्ट होगा, मे भी सऊदी अरब वाले शामिल हैं। एंड दे आर पुटिंग प्रेशर ऑन अमेरिका कि अमेरिकन को चाहिए कि ये अनएंडिंग वॉर को खत्म करें। और जब ईरान ने ये कह ही दिए कि वो 0% भी वो यूरेनियम को एलिस्ट नहीं करेंगे, तो मैंने इंटरनेशनल कमीशन की टीम भेजें, इंस्पेक्टर भेजें, अमेरिका में टीम भेजें और तो ईरान में आगे चेक कर लें। कम से कम ये जो उनकी डिमांड थी वो पूरी हो जाएगी, इसी बहाने से फायर भी हो जाएगी। ये बहुत जरूरी, वरना अगर 2-3 हफ्ते और लड़ाई चलती है, इससे वर्ल्ड की इकोनॉमी को बहुत फर्क पड़ेगा और पाकिस्तान जैसे मुल्क को बहुत ही फर्क पड़ेगा। 55 रुपये बढ़ा दिया है। इसके साथ अभी और अगर वहां पर डिले होता है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में, उससे अगर $150 चला जाए तो आप सोच रहे कितने होते। मेरे ख्याल में एस्टिमेट करते हैं कि ₹500 पर डीजल चला जाएगा और पेट्रोल चला जाएगा। इससे हर चीज इफेक्ट होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कमोडिटी रिऑर्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी, ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी, किराए बढ़ जाएंगे, हर चीज इफेक्ट होगा, जिससे हमारी इकॉनमी को एक बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए मेरे ख्याल में पहिया ममालिक को और इस्लामिक ममालिक को सबको मिलकर पूरा जोर लगाने की अमेरिकन से बात करनी चाहिए कि जब ईरान ने आपके यूरेनियम को एलिस्ट करना बंद कर दिया है और वो इंस्पेक्शन भी तैयार, तो आप उसकी शर्त को मानिए और इसके बेस के ऊपर आप इस बार करें। और ईरान शुड आल्सो से ओपनली वी आर रेडी कि हम यूरेनियम को एलिस्ट नहीं करेंगे और जो अमेरिका की कंडीशन है उसको हम इस पर्टिकुलर केस से एक्सेप्ट। जी हसन साहब, क्या कहेंगे जो असरात पर बात कर रहे हैं हारिस नवाज साहब के? मज़ीद ये लड़ाई जब तक चलेगी और अगर मज़ीद तूल पकड़ती है तो उसके बड़े असरात जो होंगे वो सारी दुनिया इस वक्त भी फेस करी है। और ख़ास करके हमने देखा कि पाकिस्तान समेत बहुत सारे ममालिक इस हवाले से अहम फैसले ले रहे हैं इस वक्त। आज हमने देखा कि यहाँ भी एक अहम सिटिंग हुई है, वज़ीर आज़म साहब ने इसको प्रिजाइड किया है और उसमें भी किफ़ायत शुमारी पॉलिसी पर बात हो रही है। लेकिन उससे पहले जो फैसले लिए गए उन पर भी बड़ी शदीद तनकीद का सामना है इस हुकूमत को। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या मंजरनामा बनते देख रहे हैं आप? देखिए, जहां तक इक़दामात का सवाल है उसमें सबसे पहले तो हमें मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है। तो एक एक्शन तो हमें नजर आया है कि स्कूल बंद कर दिए गए, ऑनलाइन चले गए, यूनिवर्सिटीज भी ऑनलाइन गई हैं। तो अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी का बताऊं तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ 90% मूवमेंट बंद हो गई है। लोग घरों पे बैठे हैं, हमने ऑनलाइन क्लासेस कराई हैं और उसका मुझे रोड पे इम्पैक्ट नजर आ रहा है। पहला इल्जाम तो ये था। सेकंड, गवर्नमेंट अपने खर्चे को कम करे। जो फ्यूल का खर्चा है गवर्नमेंट में, बेतहाशा जो गाड़ियां हैं खासतौर पर सिंध में हमारे पास, इन सबको इनको कहा जाए कि अपने मूवमेंट्स कम करें, फ्यूल का खर्चा कम करें। उसके अलावा फिर हमें एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। जो फ्यूल फायर्ड प्लांट्स हैं उनको कम चलाना पड़ेगा, सोलर और दूसरे जो हाइडल है उन पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली इस वक्त हाइडल प्लांट्स उतने चलते नहीं है, लेकिन ये कि जो है उनको हमें देखना है। तो हमें ऑल इन ऑल पूरे उसमें मूवमेंट्स को कम करना है, फ्यूल के खर्चों को कम करना है और कोशिश ये करनी है कि किसी तरह से ज्यादा से ज्यादा जो हम फ्यूल कंजर्व करें। गवर्नमेंट ने जो एकदम बढ़ाया 55, उसकी प्रेसिडेंस हमें किसी उसमें नजर नहीं आई दुनिया में, और ये इस वजह से गवर्नमेंट पे बहुत तनकीद हो रही है। और वैसे भी
آپ کو پتا ہوگا نا کہ یہ جو فیول جس پہ انہوں نے بڑھایا ہے یہ تو اس پہلے سے ہی جب اسٹاک تھا. ہمارے پہلے سے اسٹاک تھا، اس پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے بڑھا دیا. خیر یہ ان کی حکمت عملی تھی، ریسٹرکٹ کرنا چاہتے ہوں. تو اب ہمیں جو ہے لائف کو دوسری طرح سے آرگنائز کرنا پڑے گا کہ جس میں ہم ایک فیول ایفیشنسی کی طرف جائیں. یہ جو لوگوں کی حرکتیں ہیں نا، اپنے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا، خاص طور پہ کراچی میں بائکر دکان کے اندر گھسنا چاہتے ہیں. ہمارے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ گھر کے اندر بیڈ روم تک چلی جائے. یہ سارا ایٹیٹیوڈ ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا اور اس میں گورنمنٹ کو لیڈ لینی پڑے گی کہ وہ اپنے خرچوں میں بھی دکھائے یہ ہے، اور اس پہ باقاعدہ چیک ہو کہ جو انڈیو موومنٹس ہوتے ہیں نا، لوگ اکیلے گاڑی میں گھوم رہے ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہے، ان سب چیزوں کو ہمیں روکنا ہے. ٹرانسپورٹ میں ہمیں ایفیشنسی لانی ہے جو ہمارے یہاں بہت ضروری ہے. تو آل ان آل ہمیں ایک ڈفرینٹ لائف اسٹائل، ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا تاکہ ہم اب اس کرائسس سے نکل کے بھی ایک فیول ایفیشنسی کی طرف اپنا سفر کنٹینیو کریں. اچھا، جہاں تک حارث صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ ایران نے ایگری کر لیا تھا کہ ہم جو ہے یورینیم کی انریچمنٹ نہیں کریں گے، صرف سول کام کے لیے کریں گے، تو اس میں اسرائیل نے زبردستی میزائل ڈالے تھے جو امریکہ کا ایجنڈا بھی نہیں تھا. لیکن آپ جانتی ہیں ٹرمپ صاحب کی مجبوری ہے، وہ پتہ نہیں کیوں اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ امریکہ کے لیے شاید کام اتنا نہیں کرتے ہیں جتنا اسرائیل کے لیے کر رہے ہیں. انہوں نے اس میں میزائل بھی ڈال دیا وچ واز اے اسٹاپر، نو تھا، کیونکہ ایران اپنے ڈیفنس میں میزائل ٹیکنالوجی پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو ان کی ویرائٹی ہے، جو ان کی رینج ہے، وہ بے تحاشا ہے. اور آپ دیکھیے غور سے کہ ایران کے پاس کوئی بھی میزائل 2500 کلومیٹر سے اوپر رینج کا نہیں ہے. اس کا مطلب ایران کا کوئی بھی پلان نہیں تھا کہ وہ امریکہ کو یا بیونڈ مڈل ایسٹ کہیں ہٹ کرے. اسرائیل کو فکر تھی میزائل سے، اور وہ صحیح بھی ثابت ہوئی کہ ایرانی میزائلز نے اور ڈرونز نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا. تو اب اگر اسرائیل کی ڈیمانڈ کو اگنور کیا جائے اور صرف نیوکلیئر پہ بات کی جائے تو مفاہمت ہو سکتی ہے. لیکن یہاں میں آپ کو ایک وریسم آئیڈیا دیتا ہوں. اگر ایران پیس ٹاکس میں وار ریپریشن کا کلیم کرے تو دنیا کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ مت بھولیں کہ ایران اس نے عراق اور کویت کی کرائسس میں عراق کو $62 بلین وار ریپریشن دینا پڑا تھا، کیونکہ بالکل کلیئر تھا کہ عراق نے وار شروع کی تھی. اگر اس کرائسس میں بھی نوبت آتی ہے کہ ایران ڈیمانڈ کرے کہ آپ ہمارا نقصان پورا کریں تو یہ ٹریلینز آف ڈالر میں جائے گا. یہ بہت بڑا ملک ہے اور نقصان بھی بہت زیادہ کیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک ایشو ہے کہ جب پیس ٹاکس ہوں گی، سیز فائر تو ہو جائے گا، جب پیس ٹاکس ہوں گی تو اس میں یہ مصیبت آئے گی کہ ایران میں کلیم کہ آپ ہمیں وار ریپریشن دیں، اور اس وقت دنیا کا کیا ری ایکشن ہوگا. یہ سب وہ مسائل ہیں جو ہمیں جس پہ غور کرنا چاہیے، اور دنیا کو چاہیے کہ اس وار کو جلد سے جلد رکوائیں تاکہ بھلے امریکہ پہ پریشر ڈالنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو. ایران نے اپنی پالیسی تھوڑی سی موڈیفائی کی ہے، کچھ جہازوں کو ہرمز سے آنے دے رہے ہیں باہر، امریکنز کو نہیں آنے دے رہے ابھی بھی، لیکن وہ ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا 1-2 دن میں کہ نئی قیادت ایران کی اس وار کو کس پیس پہ چلانا چاہتی ہے. اگر انہوں نے پیس چینج نہیں کی تب امریکہ اور اسرائیل کے لیے پریشانی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹارگیٹ ہٹ کرتے رہیں گے. اسرائیل ایک چھوٹا ملک ہے. جو ایرانیوں نے اب تک حائفہ پورٹ کو نشانہ بنایا ہے، تل اویو کو نشانہ بنایا، اور بہت سلیکٹڈ بنایا. یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈیفنس سسٹمز جو ہیں اس میں جو میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں، آئرن ڈروم وغیرہ، اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. ان 7 دنوں میں بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر تو لگے ہیں ان میزائل کی کاسٹ پہ جو ایرو اور ڈیوڈ سلنگ اور یہ دوسرے سسٹم میں لگتے ہیں. ایران نے بہت اسمارٹلی اپنے سستے ڈرونز کو یوز کیا ہے، پرانے میزائلز کو یوز کیا، اور بہت ضرورت جب پڑی ہے تب انہوں نے خیبر اور دوسرے والے میزائل یوز کیے ہیں جو ملٹی میزائلز لے کے کیری کرتے ہیں، جو ڈفرنٹ ٹارگٹس کو ہٹ کر لیتے ہیں ایک ہی وقت میں. تو آل ان آل ایک ڈفرنٹ اور ڈیفیکلٹ سچویشن ہے جس میں
ظاہر ہے سیز فائر کی کال تو امریکہ اور اسرائیل سے ہی آنی ہے، لیکن ایران کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بھی سیز فائر ہو وہ کوئی پرماننٹ ہو، یہ نہ ہو کہ اتنا فریجائل ہے کہ پھر 4 مہینے بعد وہ آ جائیں تو پھر ایران کے لیے زیادہ مسائل پیدا ہوں گے، کیونکہ ایران کو بہت زیادہ ٹائم چاہیے یہ جو لاسز ہو رہے ہیں اس کو کلیئر کرنے میں، ریپیئر میں نہیں، ابھی تو ایریا کلیئر کرنے میں ٹائم چاہیے۔ ملٹری کمانڈ اسٹرکچر ہٹ ہوا ہے، سول اسٹرکچر ہٹ ہوئے ہیں، انرجی ٹارگیٹس لیے گئے ہیں، انفراسٹرکچر ہٹ ہوا ہے، تو اٹس اے ویری ویری ٹال آرڈر۔ تو ایران کو یہ انشور کرنا پڑے گا کہ جو بھی پیس ہو وہ تھوڑا لاسٹنگ ہو، ایسا نہیں ہو جیسے لاسٹ ٹائم جون میں پچھلے سال جو ٹارگیٹ ہٹ کیے تھے وہ پتہ چلا کہ دوبارہ آ گئے، 6 مہینے کے بعد 7 مہینے بعد دوبارہ انہوں نے اٹیک شروع کر دیے۔ تو یہ ہم زیادہ فکر کی بات ہے کہ جو بھی پیس ہو تھوڑا لاسٹنگ ہو، کیونکہ جو ملک اس سے متاثر ہوئے ہیں تیل بند ہونے سے، ہرمز بند ہونے سے، ان میں ان کے پاس اتنی سکت نہیں ہوگی کہ وہ اگلے 6 مہینے بعد پھر ایک دفعہ ہرمز بند ہونے کا انتظار کریں اور اپنی اکانومی کو تباہ کر لیں۔ تو بالکل پاکستان کو جی حسن صاحب، بے شک آپ نے جیسے فرمایا کہ ظاہر ہے کسی اور کرائسس کا دنیا اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس کے ممالک جو ابھی شدید متاثر ہیں وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ عارف نواز صاحب، آپ کیا کچھ ایڈ کریں گے اس میں؟ لاسٹنگ پیس کے لیے ایران کو اب اسٹرائیو کرنا ہوگا، بڑا کیئرفلی آگے بڑھنا ہوگا، اور جو نئی قیادت ہے اس کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس میں مسلم ممالک کا کردار، باقی جو دنیا کی طاقتیں ہیں ان کا کردار اب یہاں سے آگے بڑھنے میں پیس کے حوالے سے؟ دیکھیں، اس میں پاکستان ایسے مسلم ممالک کو بہت زیادہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ اکانومی کو ہٹ کرے گا، اور پاکستان کو، ایجپٹ کو، ترکی کو، سعودی عرب کو، ان سب ممالک کو، قطر کو جا کے امریکہ کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں جو آپ کا نیوکلیئر کا تھا وہ تو ان کو ختم کر دیا، انہوں نے خود ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ہم آپ تیار کرتے ہیں کہ آئیے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے لوگ بھی آ جائیں، آپ کی ٹیم بھی آ جائے، پورا دیکھ لیں جہاں آپ ڈسٹروائے کر دیں، بالکل نہیں ہے کہ یہ بات تو یہاں ختم ہوگی۔ یہ اور ایران امریکہ کے، کیونکہ ایران نے اب گارنٹی دے دی ہے اور ہمارے انسپیکٹر جا کے چیک کریں گے اس بیس کے اوپر، ناؤ وی آر ریڈی ٹو کور سیزر، اور یہ اس بیس کے اوپر ایران کو اناؤنس کر دی تو میرے خیال میں اس پر جلد سے جلد ہو سکتی ہے۔ اور اسرائیل کو بہت زیادہ دھکا اس سے لگے گا، ان کو بہت نقصان ہوا ہے، بہت انٹرسٹ کے ڈیمیج ہوئے ہیں، اور بہت ٹائم لگے گا ان کو رکھنے میں، اور میرے خیال میں نتنیاہو کا اقتدار جو وہ بھی ختم اور دم توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ ممالک کو ضرور نکالیں، بلکہ یورپین یونین کو نکالنا ہے، ان ممالک کو بڑا فرق پڑے گا، ان کو بھی یوکے کی ہیں، اس کے بعد آپ کے سامنے یہ جرمنی ہے، فرانس ہے، یہ تمام ممالک کو ان کو بھی پریشر ڈالنا چاہیے، اس سے یورپ کی اکانومی میں بڑا فرق پڑے گا۔ اس سے میں بات کرتا ہوں یہ وقت ہے جب سمجھائے گا ٹرمپ کو کہ آپ کے اندازوں کا ایک ہم پورا ہو گیا، اور لڑائی کرنے اور ریزیلینٹ قوم ہے، وہ ڈٹ سے مقابلہ کرے گی، فوڈ وہاں پر آ نہیں سکتے، آئیں گے تو وہ بھی فل فائل بک میں ایک عراق ایران جنگ کی طرح ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پاکستان چاہتا ہے کہ انٹیکٹ تاکہ ہمارا ہندوستان میں ہمیں بڑا اچھا ٹچ ہو جاتا ہے۔ آئی تھنک یہ آپشن ہیں، اور امیڈیٹلی یہ آئی ایم شیور پاکستان تو ڈپلومیٹک ایسٹ کر ہی رہا ہے، امریکہ سے بھی ٹچ ہوگا، اور سعودی عرب سے بھی ہے، اور ایران سے بھی ہے، لیکن اگر یہ گروپ آف اسلامک کنٹریز میں بہت زیادہ بہتر ہو۔ جی حسن صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستانی معیشت پر جو اثرات آنا شروع ہوئے ہیں، اور آپ نے جیسے کہا کہ جو اس وقت جس قسم کا رد عمل جو سامنے آ رہا ہے اس کو حکومت کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا، اور اپنی ترجیحات اور جو فیصلے لیے جا رہے ہیں وہ دکھانے ہوں گے تاکہ عوام کا اعتماد بھی جیتا جا سکے، اور ان کو بھی یہ احساس دلایا جا سکے کہ اس قربانی میں سب شریک ہیں، صرف عوام پر یہ سارا بال نہیں ڈالا جا رہا۔ تو اس ضمن میں مزید بتائے گا کہ آنے والا جو ٹائم ہوگا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اگر یہ معاملہ ابھی مزید طول پکڑتا ہے، کچھ اور دن ہوں گے، تو اکنامک امپلیکیشنز تو اس کے بڑے وسیع ہوں گے باقی دنیا کے لیے بھی، لیکن ساتھ ساتھ سفارتی فرنٹ پر یا سیکیورٹی فرنٹ پر کیا چیلنجز آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے؟ دیکھیے، ہمارے لیے تو بے تحاشا چیلنجز ہیں، میں نے اکنامک میجرز کیا ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ گورنمنٹ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خود بھی
سیکریفائز کر رہی ہے, صرف پبلک کے اوپر لوڈ نہیں جا رہا. تو گورنمنٹ کو اپنے ایکسپینڈیچرز بھی کم کرنے پڑیں گے, خاص طور پہ انرجی ڈیپینڈنس کم کرنی پڑے گی. گورنمنٹ کو چاہیے کہ سولر بیسڈ وہیکلز ہوں, جس میں خاص طور پہ جو چارجرز ہیں سولر وہیکل کے یا الیکٹرک وہیکل کے, وہ ڈے ٹائم میں چارج کرنے کی فیسلٹی جگہ جگہ ہو. تو آل ان آل ہمیں اپنا انرجی مکس امپروو کرنا پڑے گا, اور وہ بہت اسٹرانگ پالیسی میجر کے طور پہ آئے گا. وہ سورسز جو آلٹرنیٹ کے طور پہ سولر استعمال کر سکتے ہیں, ان کو سولر کی طرف لے جانا پڑے گا. فار ایگزامپل جو اسکولز ہیں, سندھ گورنمنٹ نے اسکیم شروع تو کی تھی کہ جو اسکولز ہیں ان کو سولرائز کریں, اپنے ہاسپٹل کو سولرائز کریں, تاکہ جو بلک دن کا خرچہ ہے نا پیک آور کا, وہ کم از کم ہمارا جو ہے وہ فاسل فیول سے ہٹے. ہمیں اب فاسل فیول سے دور ہٹنا چاہیے, اور ہمیں اپنی اکانومی میں اس بات کو انکلوڈ کرنا چاہیے کہ گرین انرجی کی طرف ہم جائیں. جگہ جگہ جو بلڈنگز ڈیزائن ہو اس طرح ڈیزائن ہو کہ ان کی انرجی ڈیپینڈنس کم ہو زیادہ. فار ایگزامپل ہمارے عجیب عجیب طرح کے اسٹرکچر ہوتے ہیں, سارا دن بلب جلانا پڑتا ہے. کیوں نہیں ایسے اسٹرکچر بنائے جائیں جس میں بڑی ونڈوز ہوں, تھوڑی سی روشنی آئے, سن لائٹ کا ہم میکسیمم استعمال کریں. تو یہ اب ہمیں ایک بالکل ڈفرینٹ لائف اسٹائل میں جانا ہے. یہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں نا, آنکھ بند کر کے نقشے بنا رہے ہیں, نیچر کے ایلیمنٹس کا کوئی خیال نہیں رکھ رہے ہیں, اس سے ہمیں باہر نکلنا ہے. یہ جو بے تحاشا ایئر کنڈیشنر کا استعمال گورنمنٹ میں ہونے لگا ہے, آپ یقین مانیں گورنمنٹ میں اگر آپ بائی دا بک جائیں تو جتنے ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے ہیں اس کے 1/10 بھی نہیں الاؤڈ ہیں. اب آپ جائیں تو 7 گریڈ کا افسر بھی بیٹھا ہوا ہے, کہاں سے بل آ رہا ہے؟ وہ بل تو قوم دے رہی ہے نا, گورنمنٹ کا جو بھی خرچہ ہے وہ تو قوم کی طرف سے آ رہا ہے. تو آل ان آل ہمیں ان سب چیزوں سے باہر نکلنا ہے, اور کوشش کرنا ہے کہ انرجی ایفیشینٹ لائف کی طرف لوگوں کو لے کے جانا ہے, چاہے وہ ٹریولنگ ہو چاہے لیونگ ہو. جیسے بازار ہیں, اب آپ دیکھیے کہ 8 بجے کا ٹائم ہے اور دکانوں کے بند ہونے کا, 11-12 بجے سے پہلے بند ہی نہیں ہوتی ہیں, اور 75 بلب آپ کو ایک دکان میں دکھ رہے ہیں. آپ یورپ میں چلے جائیں, سویلائز ملکوں میں جائیں, 7-8 بجے کے بعد بازار میں کوئی نہیں ہوتا. ہماری قوم کو پتہ نہیں کیا شوق ہے کہ 12-1 بجے تک گھوم رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ رمضان میں. رمضان میں تو مسجد سے زیادہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے. تو ہمیں یہ آل ان آل لیڈرشپ کو اس پہ بہت اسٹرکٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے کہ لوگ جیسے دکانیں, میں تو کہتا ہوں 8 بجے کے بجائے 7 بجے بند کر دیں, اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. یہاں تو سنڈے کو بھی آدھے سے زیادہ بازار کھلا ہوتا ہے, بالکل کوئی سیونگ نہیں ہوتی. سملرلی گرمی چھٹیوں میں بھی کوئی سیونگ نہیں ہے ورچولی ہمارے یہاں. تو ان سب چیزوں کی طرف گورنمنٹ کو بہت اسٹرانگ پالیسی بنانی پڑے گی, اور بہت زیادہ سخت امپلیمنٹیشن کرنی پڑے گی, تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی لائف میں انرجی کو ترجیح دیں اور سوچ سمجھ کے استعمال. حسن صاحب, سیکیورٹی اور اس کے علاوہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر بھی بتائیے گا کہ ابھی ان دنوں میں کیا چیلنجز ہمارے سامنے بالکل ریڈی ہیں. دیکھیے سیکیورٹی میں تو ہمارے چیلنجز بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اگر ایران خدا نخواستہ کمزور ہوتا ہے تو یہ ہمارا واحد فرنٹ جو ہے تھوڑا سا سیف, یہ بھی ہمارے لیے چیلنج بن جائے گا. تو ہمیں اپنی سیکیورٹی پہ کو امپروو کرنا. میں اگین, لوگ میری بات نہیں خوشی سے سنتے ہیں, ہمیں اپنی عوام کو فلی انوالو کرنا پڑے گا سیکیورٹی میں. آپ دیکھیں لوگوں کے پڑوس میں ٹیررسٹ رہتا ہے, کوئی رپورٹ نہیں کر رہا. لوگوں کے پڑوس میں بدماش رہ رہے ہیں, کوئی رپورٹ نہیں ہوتی. لوگ باہر کے ملکوں سے آ کے پناہ لیے ہوئے ہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا. آل ان آل ہمیں پبلک کو انوالو کرنا پڑے گا سسٹم میں. ایریا میں جو ایریا کے لوگوں کو ایریا سیکیورٹی پہ نامنیٹ کرنا پڑے گا, اور کوئی بھی غلط ایکٹیویٹی رپورٹ ہو. اس کے علاوہ گورنمنٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا. پولیس ہماری ابھی تک تیار نہیں ہے ٹیررزم کے خلاف. آپ دیکھیں ان کی اتنی زیادہ کیجویلٹیز ہو رہی ہیں ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کی, جو یہ ثابت کر رہی ہیں کہ ابھی تک وہ بیچارے اپنی جانیں تو دے رہے ہیں, لیکن ان جانوں کے جانے سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا, ان کی فیملیز کا نقصان, ملک کا نقصان. تو آل ان آل ہمیں سیکیورٹی کو ماڈرن لائنز پہ ڈیولپ کرنا ہے, اور یقین مانے اس پہ ہمیں مدد دینے کے لیے بہت سارے ملک تیار ہوں گے. اگین ہمیں اپنا سیکیورٹی کلچر چینج کرنا ہے, جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو ہم نے امپروو کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہوں گی تب ہماری سیکیورٹی امپروو کرے گی. ڈپلومیٹک لیول پہ ہمیں اپنے سارے دوستوں کو انوالو کرنا پڑے گا.
अपने मसाइल में भी और रीजनल मसाइल में भी, खास तौर पे इस मौके पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कर भी रहे हैं हमारे लोग। क्या जो हमारे वजीर खारजा साहब हैं वो बार बार लोगों को फ़ोन करते हैं, लोगों से बात करते हैं। फील्ड मार्शल साहब भी सऊदी अरब के दौरे पे गए हैं, लेकिन अब हमारे लिए बैलेंस करना आसान नहीं है। ईरान हमारा नेक्स्ट डोर और क्लासिकल दोस्त है, पड़ोसी है। सऊदी अरब बिल्कुल समझे, वो भी हमारा पड़ोसी है और हमारे हर वक्त हमारी मदद करता है ईरान की तरह से। तो अब दोनों के बीच में अगर सऊदी अरब रिक्वेस्ट करता कि जी आप अपनी फौज भेजें या कोई हमारी एयर से या मिसाइल से मदद करें, तो हमारे लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जानी थी। तो हमें दुआ करना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन ना आए, लेकिन हमें इस तरह के लिए तैयार रहना चाहिए। और उससे पहले हमें कोशिश सारी करनी चाहिए कि हम अपने सारे डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को यूज करें और किसी तरह से इस मामले को हल करें और अफगानिस्तान के मामले को भी हल करें। हमें जो मैं बार बार ये कहता हूँ कि अफगानियों से बैठ के बात करनी चाहिए, और जो बजाय ये नौबत नहीं आनी देनी चाहिए कि हमें एयर स्ट्राइक करनी पड़े या बॉर्डर पे उनको हमें शिकस्त देनी पड़े। ये हम कर तो सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं। सही, केयरफुली सारे ऑप्शंस को देखना होगा। आपने कहा कि सारे डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को हमें इस वक्त बड़ा केयरफुली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हारिस साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी नाज़रीन, गुफ्तगू महमूदी हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए। हारिस नवाज़ साहब भी नाज़रीन असां सां मौजूद हुआ, उन्हनि जी वॾी महिरबानी। डॉक्टर सुलेरी साहब असांखे जॉइन न करे सघिया ऐं उन्हनि जी कमिटमेंट ही, पर कुझु मसरूफ़ियतुनि जे करे असांखे जॉइन न करे सघिया। पर जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे, उन ते एक्सपर्ट्स जी गुफ्तगू ॿुधी त ॾींहों ॾींहुं जीअं जीअं हीअ जंग वधीक ड्रैग थींदी, उन में असां ॾिसंदासीं उन जा जेका असर हूंदा उहे वधीक गहरा थींदा नज़र ईंदा, न रुगो माशी फ्रंट ते, पर उन खां सवाइ सिक्योरिटी वारो जेको असांजो महाज़ आहे, सफ़ारती महाज़ आहे, उन ते बि खोड़ चैलेंजिस हिन वक़्तु असांजो इंतज़ारु करे रहिया आहिनि। त उनखे ॾिसण जी ऐं केयरफुली उन्हनि खे हल करण जी ज़रूरत आहे। ऐं हिन वक़्त में जीअं ॻाल्हि बि हिते थी त असां ॾिठो आहे ताज़ो ई जेको मुल्की मैशियत जेके जा असर पिया आहिनि ऐं हिन जो हिकिड़ो वॾो भार असां ॾिठो आहे, त सिधो सओं अवाम मथां ट्रांसफ़र थियो आहे। त उन हवाले सां, अहिड़नि फ़ैसिलनि जे हवाले सां एक्सपर्ट्स जी राय आहे त हुकूमत खे सोचणो पवंदो ऐं अहिड़े वक़्त में अवाम जो एतमाद बि उन्हनि खे खटणु तमामु ज़रूरी आहे, त हू अवाम खे इहो अहसासु ॾियारे सघनि त हीउ जेको क्राइसिस आहे हुन में हू अकेला कोन्हनि ऐं जेको हीउ बार बर्दाश्त करण वारो जेको हीउ समूरो सिलसिलो आहे, उन में बि हुकूमत उन्हनि खे अकेलो न छॾियो आहे। हुकूमत खे इन हवाले सां ॾिसणो पवंदो ऐं अवामी फ़ैसिला वठणा पवंदा जेके अवामी मुफ़ादनि वटां हुजनि। नाज़रीन, जो कि प्रोग्राम में थियल गुफ्तगू जे हवाले सां पंहिंजे फीडबैक असांखे आगाह जो। सुभाणे मुलाक़ात थींदी सेम टाइम ते नए मौज़ू ऐं महिमाननि सां गॾु। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।